دیکھیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پھر آپ تحریک انصاف کی سیاسی ہستی کے پیچھے پڑ جائیں. اس کا مطلب پھر یہ تو نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کو صرف ہستی سے ہی مٹا دیں. اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو عباسی صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ جب ہماری ریزرو سیٹوں پہ حملہ ہوا، ہماری خواتین اور جو مائنورٹیز کی سیٹیں ہیں، جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کے حیدر ہوتی صاحب نے اس کو لینے سے انکار کیا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ایسا کوئی سٹیپ پیپلز پارٹی سے بھی آنا چاہیے تھا کہ نہیں، یہ سیٹیں پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ تو آپ کو اعتراض ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ تو اعتراض کیا ہی نہیں ہے آج تک پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پہ. آپ کا تو سارا اعتراض میجورٹی آپ کی پنجاب سے متعلق ہے. نہیں، ہماری سندھ پہ بھی کلیم ہے، شاید آپ کو علم نہ ہو. ہماری 178 180 نہیں 178 سیٹوں پہ ہمارا کلیم ہے. میں ہمیشہ سے بات کر رہا ہوں. کن سیٹوں پہ؟ سندھ کے کون سے ایم این ایز ہیں جن پہ آپ کا کلیم ہے؟ کراچی میں ہماری سیٹیں ہمیں نہیں ملی. کراچی میں ہمیں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا. دیکھیں ایک اور بات ہے علی محمد خان صاحب، میرے خیال ہے آگے بڑھتے ہیں. ارشاد صاحب ایک بات میں کر لوں، اگر ایک بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. فرمائیں. پارلیمنٹ ہاؤس سے 8 یا 9 ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا. یہ تاریخ میں نہیں ہوا تھا. 26ویں آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگوں کو تھریٹ اور برائب کیا گیا. ریکارڈ پہ ثبوت موجود ہیں. لوگوں کو اٹھایا گیا، ڈرایا گیا، پتہ نہیں کیا 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 گیا. ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں. تو یہ بھی پھر بلاول صاحب کو نظر آنا چاہیے تھا. لیکن یہ اگر ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں گے نا، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آگے بڑھنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کو ضرورت کس امر کی ہے؟ 2025 چلا گیا. 2025 میں میرا آپ سے یہ انشاءاللہ آخری پروگرام ہے. پھر اگلے سال میں انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی ملاقات ہوگی. 2026 کو بھی ایسے دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ججز کی جو حالت ہے، سپریم کورٹ کی جو حالت ہے، آئین کی جو حالت ہوگی، سیاسی آزادیوں کی حالت یہ ہے. ارشاد صاحب میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے حق باتیں کی ہیں. آج لاہور جو پاکستان کا ویسے تو دارالخلافہ اسلام آباد ہے، لیکن سیاسی دارالخلافہ لاہور ہے. وہاں کی حالت یہ ہے کہ وہاں ایک تھوڑی چھوٹی سی پولیٹیکل گیدرنگ کرنے کے لیے آپ کو سٹیٹ کور یعنی وزیر اعلیٰ کی چھتری کی ضرورت ہے. آپ کا اگر کوئی ایم این اے، آپ کا کوئی وہاں کا جنرل سیکرٹری، آپ کا کوئی وہاں کا صدر کوئی نکلتا ہے، اس کو پرچہ دے دیتے ہیں. لاہور جیسے شہر میں ابھی یہ لاہور میں حماد اظہر کے حلقے میں الیکشن ہوا ہے، ہمیں ایک ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا. ہم جیسے لوگ جلسوں پہ نہیں جا سکے. آپ کا وہاں ہمارا جنرل سیکرٹری سلمان راجہ، وہاں سے ان کا تعلق ہے، وہ ایک جید وکیل بھی ہیں. اپنے لاہور میں ان کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی. پھر کہتے ہیں سیاسی آزادیاں، پھر کہتے ہیں جمہوریت. علی محمد خان صاحب، آپ کے مخالفین سے جب بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہر طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت ہے، لیکن وہ جہاں اس ایکٹیویٹی کے دوران جو زبان استعمال ہوتی ہے، جو رویہ ہوتا ہے، جس طرح سے کرتا ہے. مثال کے طور پر ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مینا خان آفریدی بھی تھے، انہوں نے جو زبان استعمال کی صحافیوں کے سامنے، ظاہر ہے کوئی شریف آدمی اس کا دفاع تو نہیں کر سکتا یا اس کا جواز پیش نہیں کر سکتا. خود سہیل آفریدی نے بھی کہا کہ میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں جی ایسے لوگوں کو پھر کیسے اجازت دی جائے اور کیسے موقع دیا جائے کہ وہ تلخی پیدا کریں. لیکن میں سوال اور کہتا وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے جو بات کی ہے، آپ کی قیادت کیا رابطہ کرے گی آصف علی زرداری سے یا بلاول بھٹو سے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ تحریک تحفظ پاکستان، آئین پاکستان کہہ چکی ہے. تو اب آپ ہیں، آپ کا امتحان ہے کہ زرداری صاحب آگے بڑھیں اور مذاکرات کرائیں، ایسے مذاکرات جو مفید بھی ہوں اور نتیجہ خیز بھی ہوں. اب میں کوئی بات کروں گا تو میرے لیے مسئلہ بنے گا، لیکن میں کر دیتا ہوں. کلمہ حق کہہ دیں. نہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے کب کسی کی پرواہ کی ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب سے رابطہ کریں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی بلاول کے حق میں یہ جو بات کی ہے کہ بلاول نے آفر کی ہے، اگر کوئی یہاں سے یہ کہے گا کہ ہم اس پہ سوچیں گے یا ہمیں بات کرنی چاہیے، اس پہ غداری کا فتویٰ لگ جائے گا. اچھا، یہاں پہ ہر کسی کے جیب میں غداری کے فتوے پڑے ہوئے ہیں. نہیں، آپ کے سوشل میڈیا کی طرف سے فتویٰ لگے گا. ہر طرف کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں 5 منٹ کی جیل نہیں کاٹی، ان کے بعد جیب میں فتوے پڑے ہوئے ہیں. یار ایک آدمی کو عمران خان نے چیئرمین بنا دیا ہے، گوہر کو چیئرمین بنا دیا ہے. اب بیرسٹر گوہر کو اگر عمران خان نے چیئرمین بنایا تو عمران خان سے تو بڑا کوئی لیڈر اس جماعت میں نہیں ہے نا.
تو اس کو پھر اختیار دیں کہ وہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی حکومت ایسی صورتحال بنائے کہ یہ چیئرمین گوہر، یہ بیرسٹر سلمان راجہ، علی محمد، علی ظفر، اسد قیصر، ہم لوگوں کو پھر الاؤ کریں کہ اپنی لیڈر سے جا کے ملیں. اگر ایک طرف سے آپ آفر کرتے ہیں، اپنا شہباز شریف صاحب آفر کرتے ہیں، آپ نے قدغن لگائی، علی محمد 7 سال سے عمران خان سے نہیں مل پا رہا، سیاسی قیادت عمران خان تک ملنے کے لیے الاؤ ہی نہیں ہے، پھر آپ اس کا مطلب مذاق کر رہے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب یا ایون زرداری صاحب جو ہیں صدر مملکت ہیں، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، اگر بلاول صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے مفاہمت کے اپنی کسی چیز کے بادشاہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ایسے کسی نہ کسی چیز کے بادشاہ تو ہے، پہنچ گئے ہیں کمال تک. وہ ان کو رول، تو اگر وہ رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ دا عمران خان لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، لیٹ دا میٹ عمران خان، تاکہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کے پاس جائیں، بیٹھیں، ان سے بات کریں. میں آپ سے متفق ہوں. آپ نے ان کو ویکیوم میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں کہتے ہیں مذاکرات. دیکھیں ابھی اگر فرض کریں بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زرداری صاحب کی آفر ہے یا شہباز شریف صاحب کی آفر ہے، اوکے کہاں ملنا ہے میں ملتا ہوں، کیا وہ بیچارہ اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ جو ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے جب تک آپ اس کے عمران خان سے ملنے نہیں دیں گے؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے، آپ کے جو حکومت کے لوگ ہیں، اسحاق ڈار ہوں یا صادق صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ جیسا بندہ جو ماضی میں بہت ہی انتہا پسند سمجھا جاتا تھا ان معنوں میں سیاسی معاملات میں، وہ مذاکرات کے حق میں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ مذاکرات کی جب سیاسی قیادت جو پی ٹی آئی کے شروع کرتی ہے تو اس کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے، جس کا آپ بھی اعتراف فرما رہے ہیں. اب ایک تو حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کہ جو گروپ مفاہمت یا مذاکرات چاہتا ہے اس کو مضبوط کرنے کی بجائے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. یہ تو آپ کی بات درست ہے، لیکن جو حکومت کے لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہیں کہ آپ ملنے جائیں گے، وہاں سے انکار ہو جائے گا، وہاں سے کہا جائے گا کہ آپ کوئی نیا ٹویٹ آ جائے گا اور کوئی نیا ٹویٹ آ جائے گا. تو کیا ایسا نہیں ہے جن لوگوں کو انہوں نے ذمہ داری دی ہے وہ اپنے سیاسی کمیٹی یا جو بھی آپ کا سیٹ اپ ہے اس کے بہاف پہ مذاکرات کریں اور فائنل رپورٹ دیں اور پھر اگر حکومت کی طرف سے انکار ہو تو آپ حق بجانب ہوں گے؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی شخص کسی مذاکرات یا کسی بڑی ڈائیلاگ کا حصہ بنے اور وہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب کی مرضی کے بغیر آ کے بیٹھا رہے؟ وہ تو ویسی نمونہ ہوگا اگر اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہ ہو. کیا اگر کوئی فرض کریں کل ڈائیلاگ کی ٹیبل سجتی ہے، کیا احسن اقبال صاحب یا خواجہ آصف صاحب، میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف صاحب ان لوگوں کی اجازت کے بغیر آ کے بیٹھ سکتے، یا ان کے مینڈیٹ لیا بغیر اگر آ کے بیٹھ بھی گئے ان کو کوئی سیریس لے گا؟ نہیں، آپ تو جمہوری جماعت ہیں نا، آپ تو جمہوری جماعت ہیں، مختلف جماعت ہیں، روایتی جماعت نہیں ہے جو مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، جو تناؤ برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں. اس میں کیا مسئلہ آتا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن علی محمد خان صاحب، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ حکومت جو ہے مثلاً الاؤ کرتی ہے ان لوگوں کو، آپ میں سے کسی کو، یا وہ جو کوٹ لکھپت جیل والے ہیں وہ خان صاحب سے ملتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے، تو کیا آپ کی لیڈرشپ میں یہ حوصلہ یا جرت ہے کہ وہ کہیں کہ چونکہ ہمارا لیڈر جو ہے ہمیں مفاہمت اور مذاکرات اور استحکام کے راستے پر نہیں جانے دے رہا تو ہم اب مذاکرات کریں گے؟ نہیں، یہ تو کھلی بغاوت ہے نا. یہ اس طرح تو کسی اپنے ورکر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا، یہ اس کی تو میں بھی سپورٹ نہیں کرتا. اگر عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے مذاکرات کرنے نہیں ہیں اور پھر جا کے کوئی کرے گا، وہ تو اپنے لیڈر سے بغاوت ہے. آپ اپنے لیڈر کو قائل کرتے ہیں، وہاں آپ کو وہ قیادت کام آتی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ 15 سال 20 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ چلے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے لیڈر کو کیسے قائل کرنا ہے، ان سے ہم نے بات کرنی ہے. جیسے میری آخری ملاقات جب ہوئی سیکنڈ لاسٹ، تو وہ 6-7 گھنٹے ہیئرنگ تھی، شاید القادر کی تھی یا توشہ خانہ کی تھی، تو میں تھا مجھے ایز اے لائر موقع مل جاتا تھا جانے کا. میں خان صاحب کو بڑی کھلی بات کی، میں کہا خان صاحب آپ میری لیڈر ہیں، آپ کا میرے پہ حق ہے میں آپ کو سچی بات کروں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 10-15 لاکھ لوگ روڈ پہ اس وقت نکل رہے ہیں. لوگ ہمیں ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن پسمائیت اتنی ہے پنجاب میں لوگوں کو نہیں نکلنے دیتے. عدالتوں کی حالت یہ ہے، 26ویں ترمیم ہو چکی تھی کہ 26ویں ترمیم ہو چکی ہے، عدالتوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے. تو اگر کوئی پولیٹیکلی کوئی راستہ ملتا ہے، اپنا نظریہ اپنا پرنسپل اس کو کمپرومائز کیے بغیر کوئی راستہ نکلتا ہے اور آپ باہر آتے ہیں
یہ قوم کی جیت ہوگی کہ آپ آ کے ان کو لیڈ کریں. قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے اپنے لیڈر سے دور رکھ کے.